محدثین نے اس دلالت کی 4 اقسام بھی بیان کی ہیں۔ اگر کسی نے اس نص کی عبارت سے مسئلہ ثابت کرنا ہے، قرآن کریم میں آتا ہے نا فَجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یہ قول زور سے اجتناب کرو، جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی کی حرمت پر یہ آیت دلالت کرتی ہے، اور اس آیت کے الفاظ دلالت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دلالت النص سے اشارہ ملتا ہے، وہ الفاظ اشارہ کرتے ہیں اس حکم کے اس بات کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان سے معاملات میں مشورہ کر لیا کرو۔ الفاظ نہیں، اشارہ ہے اس میں، اسے کہتے ہیں علماء اور طلباء جانتے ہیں، جو فقہ پڑھتے ہیں اسے کہتے ہیں اشارۃ النص۔ ایک یہ ہے کہ اس نص کے الفاظ سے کچھ رہنمائی ملتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، والدین کو اگر ان کے ہاتھوں تمہارا کوئی نقصان ہو جائے نا، کلمہ اف نہ کرو، افسوس نہ کرو، ان کو جھڑکو نہیں، نہایت لطف نرمی کے ساتھ پیش آؤ۔ والدین کو مارنا، والدین کو پیٹنا، یہ کہاں سے معلوم ہوتا ہے؟ یہ فلا تقل لہما اف۔ اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نص کے الفاظ کسی حکم کا تقاضا کرتے ہیں، اور جب تک وہ بات نہ کی جائے وہ اس نص کا معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ حرمت علیکم امہاتکم، یہ کیا تحریم ہے؟ تحریم کس معنی میں ہے؟ یہ تحریم کے الفاظ تقاضا کرتے ہیں کہ تحریم سے مراد ماؤں سے نکاح کرنا ہے۔ حرمت علیکم نکاح امہاتکم، یہ ماؤں سے نکاح کرنا حرام ہے، اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص۔ یہ نص کا تقاضا یہ ہے۔ امام بخاری نے جو فقاہت بیان کی ہے نا اپنی صحیح میں، آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ایک حدیث جو بار بار لاتے ہیں، ہم پریشان ہو جاتے ہیں، یا کل میں نے یہ حدیث پڑھی، آپ پھر وہی آ گئی ہے، کل پھر وہی آ گئی۔ یہ بار بار جو تکرار کے ساتھ احادیث آتی ہیں، یہ کیوں آتی ہیں؟ یہ امام بخاری کی فقاہت ہے، ہر حدیث سے نیا مسئلہ اخذ کرنا ہوتا ہے۔ آپ علماء ہیں، آپ طلباء ہیں، حدیث بریرہ کو جانتے ہیں۔ حدیث بریرہ میں حضرت بریرہ نے اپنے آقاؤں سے ایک معاہدہ کیا کہ میں اتنے کلو چاندی تمہیں دے کر تم سے آزادی حاصل کر لوں گی۔ یہ ایگریمنٹ ہو گیا، مکاتبت ہوگی۔ پھر اما عائشہ کے پاس کہنے لگی کہ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، چاندی نہیں ہے، میرا تعاون کیجیے۔ اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میں یک مشت چاندی دے کر تیری آزادی حاصل کر لیتی ہوں، لیکن الولاء، جو ولا ہے نا، یہ تیرا آزادی کا تعلق میرے ساتھ قائم ہوگا۔ لمبی حدیث کو حدیث بریرہ کہتے ہیں۔ امام بخاری کی فقاہت کے، ان کی دقت نظر پہ اور ان کی باریک بینی پہ قربان جائیں۔ آپ نے اس حدیث بریرہ سے 30 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ 30 مسائل آپ بخاری کو کھول کر دیکھیں کہ آپ نے 30 مسئلے اس سے اخذ کیے ہیں۔ اگر وقت کی قلت کا احساس نہ ہوتا تو آپ کو میں 30 مسائل اس کی نشاندہی کرتا کہ کس کس مسئلے کے لیے اس حدیث کو دلیل بنایا گیا ہے۔ حدیث جابر مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے، حضرت جابر کا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا، آپ نے لکڑی سے ایک کچوکا لگایا، اونٹ اٹھا اور بڑی برق رفتاری سے چلنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے جابر اس اونٹ کو مجھے بیچ دو۔ یا رسول اللہ لے لیں، لیکن ایک شرط ہے کہ مدینہ پہنچ کر یہ آپ کے حوالے کروں گا۔ یہ حدیث جابر ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے 25 مسائل کا استنباط کیا ہے۔ 25 مسائل۔ یہ حدیث کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری حصے میں، آپ کو ضروریات زندگی تھی،
ایک یہودی سے کچھ وسق جو لیے اور قیمت آئندہ ادا کرنا تھی، اس کے پاس اعتماد کے لیے اپنا ایک جنگی لباس زرہ اس کے پاس امانت رکھ دی، گروی رکھ دی۔ امام بخاری نے اس حدیث سے 20 مسائل کا استنباط کیا ہے۔